الدنیا کلھا متاع وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ. دنیا کی تمام قیمتی چیزیں ایک طرف ہیں اور ایک مسلمان عورت کی قیمت ایک طرف ہے. اللہ کے نبی فرماتے کہ دنیا کی سب سے قیمتی دولت ایک نیک عورت، ایک صالحہ عورت ہے. اللہ کے نبی سے حضرت عمر فاروق نے سوال کیا، اے اللہ کے نبی، سونا چاندی تو جمع کرنا شریعت کی نظر میں صحیح نہیں ہے. سونا چاندی جمع کرنے والوں کے لیے وبال کی بات آئی ہے، بربادی کی بات آئی ہے جو اس کی زکات نہ دیں. تو اے اللہ کے نبی، آپ ہمیں کس بات کو جمع کرنے کا حکم دیتے ہیں؟ ہم اپنے گھر میں کون سی چیز کو جمع کریں؟ پیارے نبی نے فرمایا، لِيَتَّخِذْ أَحَدُكُمْ قَلْبًا شَاكِرًا وَلِسَانًا ذَاكِرًا وَزَوْجَةً مُؤْمِنَةً تُعِينُهُ عَلَى أَمْرِ الْآخِرَةِ. یہ پردے کا حکم کیوں ہے؟ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَن يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ. یہ پردہ اس لیے ہے تاکہ دنیا جان جائے یہ شریف زادیاں ہیں، یہ پاک لڑکیاں ہیں، یہ پاک دامن لڑکیاں ہیں، ان کو چھیڑنے کی کوئی جرات نہ کرے. اور اس کی مثال مسکان کا وہ وائرل ویڈیو ہے، آپ دیکھ لیں. اس حجاب میں اس لڑکی نے دنیا کو یہ سبق دے دیا کہ ہمارے حجاب کا اپنا ایک پاور ہے، اپنی ایک طاقت ہے. 40 گنڈوں کے بیچ میں اس نے حجاب کی لاج رکھی ہے. اس لڑکی نے، اس نے یہ سبق دیا ہے کہ یہ حجاب، یہ پردہ اس لیے ہے تاکہ کوئی ہمیں چھیڑ نہ سکے. تو یہ جو واقعہ چلا کرناٹک والا، اس پر کچھ ہمارے مسلمانوں کی تنظیموں کی طرف سے یہ اعلان کیا گیا کہ اس عورت کو، اس لڑکی کو ہم یہ ایوارڈ دے رہے ہیں، 5 لاکھ کا انعام دے رہے ہیں. بھائی 5 لاکھ کا انعام اور ایوارڈ دینا یہ بہادری کی بات نہیں ہے. سوچنے والی بات یہ بھی ہے کہ اس کالج نے، جس کالج میں یہ سارا مسئلہ آیا، وہ کالج یہ کہہ رہا ہے بھائی ہم نے تو ایڈمیشن کے ٹائم یہ کہہ دیا تھا کہ ہمارے اسکول اور ہمارے کالج کے ڈریس میں آپ کو آنا پڑے گا. آپ اپنے حجاب کو اسکول کے کالج کے باہر رکھیں، آپ اپنے حجاب میں ہمارے کالج میں نہیں آ سکتے. یہ ہمارے لیے چلو بھر پانی میں ڈوب مرنے کی بات ہے کہ ہماری مسلمان بہن آج اتنی مجبور ہے، اس کے لیے ڈھنگ کے کالجز نہیں ہیں. ہم وہ قوم جو شادی بیاہ پر ہر سال اربوں روپے خرچ کرتی ہے، ہم وہ قوم جو جلسے، بڑے بڑے کانفرنس اور اجتماعات کرانے میں بڑے آگے رہتے ہیں، ہم وہ قوم جو نعرے لگانے میں بہت آگے ہیں، ہم وہ قوم جس کے پاس دولت کی کوئی کمی نہیں. آج ہماری قوم کی بیٹیاں اگر حجاب میں رہ کر کے کالج میں پڑھنا چاہیں تو انہیں ایسے کالج کا سلیکشن کرنا پڑتا ہے جو کالج اپنے نیم اور قانون میں یہ لکھتا ہے کہ آپ کو اپنے حجاب کو باہر اتار کے آنا پڑے گا. یہ ہمارے لیے شرم کی بات ہے. بہتر ہوتا کہ ہم اس مسکان نام کی اس لڑکی کو 5 لاکھ کا انعام دینے کے بجائے ہم ایسی کوئی پہل کرتے اور ایسے کالجز کھولتے جہاں ہم اس طریقے کی شرطیں نہ لگاتے اور ہماری بیٹیاں، ہماری بہنیں پورے حجاب اور پورے پردے کے ساتھ وہ اعلیٰ تعلیم حاصل کر سکتی. یہ کرنے کا کام ہے میرے بھائی. ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما.
أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن ویحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن. محترم حاضرین جمعہ، دینی و ملی بھائیوں، محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، اس وقت پورے ملک میں بلکہ پوری دنیا میں جو موضوع سب سے زیادہ گرم بنا ہوا ہے، جس پر سب سے زیادہ بولا جا رہا ہے، لکھا جا رہا ہے، وہ ہمارے اس ملک کے ایک اسٹیٹ کرناٹک میں ہماری کچھ مسلمان بہنوں کے اپنے کالج میں حجاب اور پردے میں جانے کا مسئلہ ہے. یہ ہماری مسلمان بہنیں پہلے بھی کالج میں پڑھتی تھیں، پردے کے ساتھ، حجاب کے ساتھ جاتی تھیں، لیکن ظاہر ہے فرقہ پرستوں کو آئے دن کوئی نہ کوئی ایک ایسا ایشو چاہیے جس سے وہ مسلمانوں کو، اقلیتوں کو پریشان کریں، ان کے جذبات کو ٹھیس پہنچائیں. ان لڑکیوں کو کالج میں حجاب کے بغیر آنے کے لیے مجبور کیا جانے لگا، لیکن ان لڑکیوں نے کالج کے ایڈمنسٹریشن کے آگے گھٹنے نہیں ٹیکے. انہوں نے کہا ہم پڑھیں گے بھی اور ہم حجاب کے ساتھ آئیں گے. اور پھر اس میں لیٹسٹ ایک جو معاملہ آیا کرناٹک کے مانڈیا ضلع کا، وہاں ایک مسلمان لڑکی تقریباً 40-50 گنڈے ایک مخصوص اپنا مذہبی نعرہ لگاتے ہوئے اور زعفرانی جھنڈے لہراتے ہوئے اس لڑکی کو ڈرانے کی، اسے خوف زدہ کرنے کی، اسے دہشت زدہ کرنے کی کوشش کر رہے تھے. مگر مسکان نام کی اس مسلمان لڑکی نے دنیا کو یہ پیغام دے دیا کہ حجاب کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم کمزور ہیں. حجاب ہماری شان ہے، ایک مسلمان عورت کی آئیڈینٹی ہے، ایک مسلمان عورت کی پہچان ہے، مگر یہ اس کے کمزور ہونے کی علامت نہیں ہے. 50 ان نفرت پھیلانے والے گنڈوں کے بیچ میں وہ مسلمان لڑکی شیرنی کی طرح چلتی ہے اور ان کے شرکیہ اور کفریہ نعرے کے مقابلے میں وہ نعرے تکبیر کی آواز بلند کرتی ہے. آج پوری دنیا اس لڑکی کو مبارکباد دے رہی ہے. ہم اور آپ بھی سوشل میڈیا پہ بہت کچھ لکھ رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، مگر یہاں کچھ چیزیں ہمارے غور کرنے کی بھی ہے میرے بھائی. ہمارے اور آپ کے ماحول میں مسلمان لڑکیوں کے حجاب اور ان کے پردے کی کیا حالت ہے، اس پر بھی ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے. مسلمان لڑکیاں جہاں کالج میں جا رہی ہیں، کالج کا نام آتے ہی حجاب تو چھوڑ دیجئے، ایک نارمل جو لباس ہوتا ہے مسلمان عورت کا، کالج میں جانے کے بعد اس لباس کے اندر چینجنگ آ جاتی ہے. ان لڑکیوں نے دنیا کو یہ سبق بھی دیا کہ حجاب کا مطلب یہ نہیں ہے، پردے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ عورت تعلیم حاصل نہ کرے، عورت کالج میں نہ جائے، عورت اعلیٰ تعلیم حاصل نہ کرے. حجاب میں رہ کر کے بھی تعلیم حاصل کی جا سکتی ہے. ہماری ماں، ہم سب کی ماں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ سے بڑا ٹیچر کون ہے اس امت کے اندر؟ ان سے بڑا لیڈی ٹیچر کون ہے؟ اما عائشہ سے بڑا لیڈی ٹیچر کون ہے بھائی؟ آدھا دین انہوں نے ہم کو سکھایا ہے. اللہ کے نبی کی پرائیویٹ لائف، اللہ کے نبی کی گھریلو زندگی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی میریٹل لائف کا ایک بڑا حصہ ہمیں حضرت عائشہ نے بیان کیا ہے.
اور یہ سب کچھ پردے میں رہ کر کے انہوں نے امت کو سکھایا ہے. تو ہمیں اس پر بھی غور کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ پردہ اصل میں ہے کیا, اس پردے کا مقصد کیا ہے. کیا پردہ اس لیے ہے کہ ہم اس عورت کو ہم قید کرنا چاہتے ہیں, عورت کی آزادی پر ہم روک لگانا چاہتے ہیں, عورت کو اپنے من کے کپڑے پہننا نہیں دینا چاہتے؟ نہیں, پردے کا اصل مقصد یہ ہے کہ دنیا کی ہر قیمتی چیز اس کو جو ہے پروٹیکٹ کر کے رکھا جاتا ہے. ہم بھائی ایک موبائل استعمال کرتے ہیں 10,000 روپے کا, اس میں ہم ٹیمپرڈ گلاس لگاتے ہیں, اس پہ ایک بہترین قسم کا کور لگاتے ہیں, ڈسٹ نہ لگ جائے, گندا نہ ہو جائے, ٹوٹ نہ جائے. عورت اس موبائل اور اس آئی فون سے کہیں زیادہ قیمتی چیز ہے. الدنیا کلھا متاع وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ. دنیا کی تمام قیمتی چیزیں ایک طرف ہیں اور ایک مسلمان عورت کی قیمت ایک طرف ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ دنیا کی سب سے قیمتی دولت ایک نیک عورت, ایک صالحہ عورت ہے. اس سے بڑی کوئی دولت نہیں. جس گھر میں نیک اور دیندار عورت ہے وہ گھر جنت ہے میرے بھائی. جس گھر میں دیندار ماں ہے اس گھر کے بچے خوش نصیب ہیں. جس گھر میں دیندار بیوی ہے اس گھر کی رونق کا کیا کہنا. اللہ کے نبی سے حضرت عمر فاروق نے سوال کیا, اے اللہ کے نبی, سونا چاندی تو جمع کرنا شریعت کی نظر میں صحیح نہیں ہے, سونا چاندی جمع کرنے والوں کے لیے وبال کی بات آئی ہے, بربادی کی بات آئی ہے جو اس کی زکات نہ دیں. تو اے اللہ کے نبی آپ ہمیں کس بات کو جمع کرنے کا حکم دیتے ہیں, ہم اپنے گھر میں کون سی چیز کو جمع کریں؟ پیارے نبی نے فرمایا لِيَتَّخِذْ أَحَدُكُمْ قَلْبًا شَاكِرًا وَلِسَانًا ذَاكِرًا وَزَوْجَةً مُؤْمِنَةً تُعِينُهُ عَلَى أَمْرِ الْآخِرَةِ. آپ نے فرمایا اگر خزانہ اپنے گھر میں اکٹھا کرنا ہے تو 3 چیزوں کو خزانہ بنا لو. اپنے گھر میں اگر کسی چیز کو سہیج کے رکھنا ہے, اگر کسی چیز کو بیلنس بنانا ہے, کسی چیز کو کلیکٹ کرنا ہے تو 3 چیزوں کو کلیکٹ کرو. لسانن ذاکرہ, ذکر کرنے والی زبان اپنے اندر پیدا کرو. ایک ایسی زبان ہو جو اللہ کا ذکر کرے, ہر حال میں اللہ کو یاد کرے. قلبن شاکرہ, ایک ایسا دل اپنے سینے میں پیدا کرو جو اللہ کے شکر سے بھرا ہوا ہو. اور ایک ایمان والی بیوی اپنے گھر میں لاؤ جو دین کے کاموں میں تمہاری مدد کرے. شریعت اس لیے پردے کا حکم دیتی ہے کہ یہ دنیا کی قیمتی دولت یہ اس لیے نہیں ہے کہ دنیا اس کو دیکھ کر کے اپنی آنکھیں سیکے. یہ گھر سے نکلے تو اس کی خوبصورتی کے چرچے ہوں اور سماج کے گھٹیاں اور اوباش اور بدماش لوگ اس لڑکی کی خوبصورتی دیکھ کر کے کمنٹ پاس کریں. نہیں, مسلمان عورت کی شان اس سے بہت اونچی ہے. مسلمان عورت اس لیے نہیں بنی ہے کہ لوگ اس کو چھیڑیں. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے جہاں پردے کا حکم دیا, آپ وہ آیت دیکھیں سورہ احزاب کی آیت نمبر 59, آیت نمبر 59, وہاں اللہ تعالیٰ نے پردے کا حکم دیتے وقت ایک بڑی پوائنٹ کی بات اللہ نے بیان فرمائی. یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین, اے نبی آپ اپنی بیویوں سے بھی کہہ دیجئے, اپنی بیٹیوں سے بھی کہہ دیجئے, اور تمام مومنہ عورتوں سے کہہ دیجئے. ہمارے یہاں پردے کے نام پر کیا ہو رہا ہے؟ 60 سال کی عورت پردے میں جا رہی ہے, 20 سال کی جوان لڑکی اس کے ساتھ ایسے ہی سر کے اوپر کچھ اسکارف کچھ باندھ کے جا رہی ہے, پورا کپڑا نظر آ رہا ہے, پورے جسم کے نشیب و فراز نظر آ رہے ہیں, اور ہم نے اس کا نام پردہ رکھا ہے. بھائیو, پردے کے نام پہ بیوقوف بنانا چھوڑ دیں ہم, اور پردے کو ہم برادریوں سے جوڑنا بند کر دیں, پردے کو علاقے سے جوڑنا بند کر دیں. یہ پردہ محمد الرسول اللہ کا حکم ہے, یہ پردہ شریعت کا حکم ہے. اس کا کسی علاقے, کسی برادری, کسی ذات, کسی بات سے کوئی تعلق نہیں ہے. ہم نے پردے کے نام پہ مذاق بنا کے رکھا ہے. یہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ اے نبی اپنی بیویوں سے کہہ دو, اپنی بیٹیوں سے کہہ دو, اور تمام مومنہ عورتوں سے کہہ دو یدنین علیہن من جلابیبہن, جب وہ اپنے گھر سے نکلیں تو اپنے اوپر جلباب ڈال لیں, اپنے اوپر ایک ایسی چادر ڈال لیں جو ان کے پورے بدن کو کور کر لے, ان کا چہرہ بھی چھپ جائے, ان کا پورا بدن چھپ جائے.
لوگ کہتے ہیں بھائی چہرہ پردے میں داخل نہیں ہے، چہرہ جو ہے یہ ڈھانکنا ضروری نہیں ہے. بھائی چہرہ تو حسن کی کتاب کا ٹائٹل ہوتا ہے. اگر چہرہ ہی کھلا ہے تو پھر پردے کا کیا مطلب ہے؟ پردے کا پھر کوئی مطلب نہیں ہے. جو اسلام یہ کہتا ہے، سورہ نور کے اندر آیت نمبر 31 میں اللہ نے یہ فرمایا کہ مسلمان عورت جب گھر میں چلے تو اپنی پائل کی، اپنے پیروں کو زور زور سے زمین پہ مار کے نہ چلے. وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ. اے مسلمان عورتوں، تم پاؤں کو زمین پہ زور زور سے مار کے نہ چلا کرو تاکہ تمہاری چھپی ہوئی زینت کی چیز غیر مردوں تک نہ پہنچے. جو اسلام عورت کے پائل کی آواز کو اس کی چھپی ہوئی زینت قرار دے رہا ہے، وہ اسلام اس بات کی اجازت دے گا عورت چہرہ کھول کے گھومتی رہے؟ تو یہ غلط بات ہے، قرآن و حدیث کے مزاج کے خلاف بات ہے کہ ہم بھائی مجبوری ہے، ڈاکٹر کے یہاں جانا ہے، ٹھیک ہے وہاں چہرہ کھولنا ضروری ہے. جہاں ایکسیپشنز ہیں، جہاں مجبوریاں ہیں، وہاں الگ بات ہے. نارمل حالات میں قرآن کہہ رہا ہے جلباب ڈالنے اپنے اوپر، ایک ایسی چادر ڈالنے جو ان کے پورے بدن کو کور کر لے. یہ پردے کا حکم کیوں ہے؟ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَن يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ. یہ پردہ اس لیے ہے تاکہ دنیا جان جائے یہ شریف زادیاں ہیں، یہ پاک لڑکیاں ہیں، یہ پاک دامن لڑکیاں ہیں، ان کو چھیڑنے کی کوئی جرات نہ کرے. اور اس کی مثال مسکان کا وہ وائرل ویڈیو ہے، آپ دیکھ لیں. اس حجاب میں اس لڑکی نے دنیا کو یہ سبق دے دیا کہ ہمارے حجاب کا اپنا ایک پاور ہے، اپنی ایک طاقت ہے. 40 گنڈوں کے بیچ میں اس نے حجاب کی لاج رکھی ہے. اس لڑکی نے، اس نے یہ سبق دیا ہے کہ یہ حجاب، یہ پردہ اس لیے ہے تاکہ کوئی ہمیں چھیڑ نہ سکے. میرے پیارے بھائیوں، حجاب شریعت کا حکم ہے، اور صرف عورتوں کو حجاب کا حکم نہیں دیا گیا، مردوں کو بھی کہا گیا. اللہ کے نبی کے صحابہ سے کہا گیا کہ تمہیں اگر نبی کی بیویوں کے گھر میں جا کر کے ان سے کوئی سامان طلب کرنا ہے، کوئی ضرورت مانگنی ہے، کچھ ہے، تو پردے کی آڑ سے تم ان سے بات کرو. وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ. جب تمہیں نبی کی بیویوں سے کوئی سامان طلب کرنا ہو، کوئی چیز مانگنی ہو، تو پردے کی آڑ سے مانگو. سبق یہ ملا کہ مسلمان کے گھر میں محرم اور غیر محرم کا فرق ہونا چاہیے. ایسا نہ ہو کہ بھائی کے دوست لوگ آئے ہیں تو بہن جا کر کے ان کو چائے سرو کر رہی ہے. وہ تیری بہن ہے، تیرے دوستوں کی بہن نہیں ہے. بہن کی سہیلیاں آئی ہیں تو بھائی بہن کی سہیلیوں کے ساتھ مذاق کر رہا ہے، وہ تیری بہن کی سہیلی ہے، تیری سہیلی نہیں ہے. مسلمان کے گھر میں محرم اور غیر محرم کا فرق ہونا چاہیے. دیور اور بھابھی میں ہنسی مذاق چل رہا ہے، ولگر باتیں ہو رہی ہیں، بیہودہ باتیں ہو رہی ہیں. کیوں صاحب؟ کہتے ہیں ہمارے ہندوستانی کلچر میں بھابھی ماں کے برابر. ہوگے دنیا کے کسی کلچر میں بھابھی ماں کے برابر، شریعت کی نظر میں بھابھی آپ کی ماں کے برابر نہیں ہے. ماں کے برابر دنیا کی کوئی عورت نہیں ہے. ہم نے زبردستی اپنے سماج میں محرم اور غیر محرم کے فرق کو مٹا دیا ہے. قرآن مجید ہمیں تعلیم دے رہا ہے کہ گھر کے اندر ایک لمٹ ہونی چاہیے. غیر محرم آیا ہے تو گھر کی عورتوں سے وہ بات نہ کرے، ان کے سامنے نہ آئے. اگر بات کرنی ہے پردے کی آڑ سے بات کریں. آج ہم سب کے گھروں میں موبائل ہے، لڑکیاں بھی موبائل استعمال کرتی ہیں، عورتیں بھی موبائل استعمال کرتی ہیں. موبائل تو آج کے دور کی ایجاد ہے نا. نبی کے زمانے میں موبائل تو نہیں تھا، صحابہ کے زمانے میں موبائل تو نہیں تھا. اب بھائی موبائل ہے، ہمارے گھر کی بہو بیٹیاں استعمال کر رہی ہیں. اب سوال پیدا ہوا اس موبائل پر ہمارے گھر کی لڑکیوں کو اگر بات کرنی پڑ جائے، کسی انجان آدمی کا کال آ گیا، ہمارے بھائی کے دوست کا کال آ گیا، کسی بھی ایسے آدمی کا کال آ گیا جو ایک مسلمان لڑکی کے لیے غیر محرم ہے. اب بات تو کرنی ہے، اب اس سے وہ بات کیسے کرے؟ اللہ اکبر. یہاں 13 سال کی لڑکیاں انسٹاگرام پہ چیٹنگ کر رہی ہیں غیر محرم لڑکوں کے ساتھ، فیس بک پر دوستیاں ہو رہی ہیں، واٹس ایپ پر دوستیاں ہو رہی ہیں. سماج کی غیرت کا جنازہ نکل رہا ہے. ہماری اور آپ کی سوچ کے اوپر سماج کے اندر بے حیائی پھیل چکی ہے. میرے پیارے بھائی، جو لڑکے ابھی ڈھنگ سے جوان نہیں ہوئے، جو لڑکیاں ابھی ڈھنگ سے بالغ نہیں ہوئی، آج ان کی دوستیاں ہیں، لڑکے کی لڑکیوں سے ہے، لڑکیوں کی لڑکوں سے ہے. قرآن کریم ہمیں
ایک مسلمان عورت کو موبائل پر کیسے بات کرنا ہے اس کا سلیقہ بتاتا ہے، اس کی تمیز بتاتا ہے۔ اللہ نے فرمایا سورہ احزاب کی آیت نمبر 31 کے اندر، فلا تخضعن بالقول، اے مسلمان عورتوں جب تمہیں کسی اجنبی آدمی سے، کسی غیر محرم آدمی سے کبھی بات کرنے کی ضرورت پڑ جائے، چاہے وہ ڈائریکٹ بات کرنے کی ضرورت پڑ جائے یا آج کے دور میں موبائل کے اوپر پڑ جائے، فلا تخضعن بالقول، تو تمہاری آواز کے اندر لچک نہیں ہونی چاہیے، تمہاری آواز کے اندر لوچ نہیں ہونا چاہیے، تمہارے انداز میں مٹھاس نہیں ہونی چاہیے۔ بھائی اللہ تعالیٰ نے کشش رکھی ہے، لڑکی کے موبائل پر لڑکے کا کال آ گیا، میسج آ گیا، اب اگر بات سے بات نکلنے لگی تو بات آگے بڑھے گی، پہلے ہی مرحلے پر بریک لگا دو، کڑے انداز میں بات کرو، سخت انداز میں بات کرو۔ فلا تخضعن بالقول، اے مسلمان عورت تو کسی غیر مرد سے لچک کے ساتھ بات نہ کرے، نرمی کے ساتھ بات نہ کرے۔ کیوں؟ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مرض، سامنے والے کے دل میں اگر بیماری ہے، شہوت کی بیماری ہے، بے حیائی کی بیماری ہے، زناکاری کی بیماری ہے، تو سختی سے بات کرے گی، تو کڑی ہو کر کے بات کرے گی، اس کی امیدوں کا گلا گھونٹ دے گی، تو اس کی امیدیں ختم ہو جائیں گی، پھر وہ تجھ سے امیدیں نہیں لگائے گا۔ اللہ اکبر، کیا شریعت ہے، کیا تعلیم ہے۔ میرے بھائیوں ہم مسلمان ہیں، دنیا کے ہر مذہب کی ایک اسپیشلٹی ہوتی ہے، دنیا کے ہر مذہب کی ایک خاصیت ہوتی ہے۔ ابھی حجاب کا جب مسئلہ آیا، ایک ویڈیو میں نے سوشل میڈیا پر ایسا بھی دیکھا کہ ایک ننگا آدمی ہے اور غیر مسلم عورتیں اس کا طواف کر رہی ہیں، سر سے پیر تک مادر ذات ننگا ہے، وہ شرمگاہ نظر آ رہی ہے اور عورتیں اس کا طواف کر رہی ہیں، اور یہ دھرم کے نام پہ، مذہب کے نام پہ ہو رہا ہے۔ یہ صحیح ہے، مسلمان لڑکی بیچاری وہ حجاب میں جائے تو وہ غلط ہے، یہ تو اس کا نام ہمارے یہاں جو ہے تہذیب رکھا گیا ہے، کلچر رکھا گیا ہے، سنسکرتی رکھا گیا ہے۔ دنیا کی ہر مذہب کی ایک خاصیت ہوتی ہے، اسلام کی خاصیت یہ ہے کہ اسلام حیا والا مذہب ہے، اسلام کے اندر بے حیائی نہیں ہے۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں، ابن ماجہ کی روایت ہے، ان لکل دین خلقا، ہر دین کا ایک کیریکٹر ہے، ہر دین کی ایک صفت ہے، اور اسلام کی صفت حیا ہے۔ ہمارے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جو ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہیں، ہمارے نبی ہمارے لیے آئیڈیل ہیں۔ ہمارے نبی ہونے کے باوجود آپ کے اندر کتنی شرم و حیا تھی۔ حدیث کہتی ہے اللہ کے نبی کے بارے میں، حدیث کے اندر الفاظ ہیں، کان اشد حیاء من الازراء فی خدرہا، حضرت ابو سعید خدری کہتے ہیں اللہ کے پیارے نبی ایک کنواری لڑکی جو گھر میں اپنے رہتی ہے اس سے زیادہ اللہ کے نبی کے اندر شرم و حیا تھی۔ اللہ کے نبی اگر شرم و حیا کے خلاف کوئی حرکت دیکھ لیتے، آپ کے چہرے پر ناگواری کے تاثرات آ جاتے تھے۔ کبھی آپ کے منہ سے گالی نہیں سنی گئی، کبھی آپ کے منہ سے بے حیائی کی بات نہیں سنی گئی۔ شرم و حیا یہ صرف مسلمان عورت کا مسئلہ نہیں، یہ مسلمان مرد کی بھی یہ خاصیت ہونی چاہیے۔ ارے اسلام تو وہ دین ہے، عورت بوڑھی ہو چکی ہے، 60 سال کی ہو چکی ہے، 65 سال کی ہو چکی ہے، اب ظاہر ہے کہ حسن تو نہیں ہے اس کے اندر، اٹریکشن تو نہیں ہے۔ شریعت نے اس 65 سال کی بڑھیا عورت کے بارے میں بھی کہا، ٹھیک ہے حجاب کی پابندیاں اور ریسٹرکشن سے تو اس کو آزاد کیا جا رہا ہے، لیکن اس بڑھاپے میں بھی اگر وہ عورت سج دھج کر کے نہ نکلے اور اپنے آپ کو پردے میں رکھے تو دیٹ از بیٹر فار ہر، یہ اس کے لیے بہتر ہے۔ سورہ نور کی آیت نمبر 60 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَالْقَوَائِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا، وہ عورتیں جو بوڑھی ہو چکی ہیں، جو اب کسی سے شادی نہیں کر سکتی، جن کے اندر اب اٹریکشن نہیں ہے، جن کے اندر اب کشش نہیں ہے، فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَن يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ، ان کے لیے کوئی حرج کی بات نہیں ہے کہ وہ اپنی اوپر کی چادر اتار دیں، وہ اپنی اوپر کا حجاب اتار دیں، وہ برقعے میں نہ نکلیں، وہ حجاب میں نہ نکلیں، وہ جلباب میں نہ نکلیں،
غیر متبرجات بزینہ، لیکن ان کو بھی اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ وہ سج دھج کر کے نکلیں، وہ تبرج کر کے نکلیں، وہ اپنے آپ کو میک اپ پوت کر کے نکلیں جیسے آج کل ہوتا ہے۔ 50 60 سال کی عورتیں جو ہیں سج دھج کر کے نکلتی ہیں، کہا نہیں، ان کو ٹھیک ہے پردے کی وہ پابندیاں نہیں ہیں، لیکن ان کو وہ بھی بن سنور کر کے نہ نکلیں۔ وَأَن يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ، اور اگر وہ بھی پاک دامنی کا راستہ اپنائیں، وہ بھی پردے ہی میں رہیں تو یہ ان کے حق میں زیادہ بہتر ہے۔ اللہ نے ان عورتوں کے بارے میں کہا وہ پردے میں رہیں۔ صحابیات کا کیسا ماحول تھا، آئیے 2-4 واقعات آپ کو سنا دیتا ہوں۔ حضرت عائشہ کے پاس کچھ عورتیں آئیں، امام قرطبی نے تفسیر قرطبی میں یہ واقعہ نقل کیا ہے۔ حضرت عائشہ کے پاس کچھ عورتیں آئیں، بنو تمیم قبیلہ ایک تھا، اس قبیلے کی عورتیں آئیں۔ اب وہ جو کپڑا پہنے تھی، اس کپڑے کے بارے میں روایت کے الفاظ یہ ہیں سیاب رقاق، وہ ٹرانسپیرنٹ کپڑا تھا، باریک کپڑا تھا۔ یہ نہیں بتایا گیا روایت میں کہ وہ کپڑا کندھا نظر آ رہا تھا، اس میں پیٹ نظر آ رہا تھا، اس میں پیٹ نظر آ رہی تھی، اس میں بدن کے بہت سارے اعضاء نظر، نہیں، یہ سب نہیں آیا، بس اتنا آیا کہ کپڑا پتلا تھا، کپڑا نارمل کپڑوں کے مقابلے میں تھوڑا پتلا تھا۔ حضرت عائشہ نے فرمایا ھذا لیس بلباس المؤمنات، یہ مومن عورتوں کا لباس نہیں ہے، ایمان والی عورت کا ایسا کپڑا نہیں ہونا چاہیے، آج کے بعد تم ایسا کپڑا پہن کر میرے پاس نہیں آؤ گے۔ یہ ہوتی ہے مسلمان عورت کی حیا، اور یہ ہوتا ہے اس کا حجاب۔ ایک صحابیہ اللہ کے رسول کے پاس آئی، حضرت امیمہ بنت رقیقہ، مسند احمد کی صحیح روایت ہے، وہ آئیں اللہ کے نبی کے پاس بیعت کرنے کے لیے، اسلام قبول کرتی ہیں۔ جب کوئی اسلام قبول کرتا تھا تو اللہ کے نبی کچھ ایگریمنٹس لیتے تھے، کچھ اس سے وعدے لیتے تھے، اس کا نام بیعت تھا۔ تو بیعت لے رہے ہیں اللہ کے نبی، کیا بیعت لے رہے ہیں؟ لا تشرکی باللہ شیئا، اللہ کے ساتھ تو شرک نہیں کرے گی، ولا تسرقی، تو چوری نہیں کرے گی، ولا تزنی، تو زنا نہیں کرے گی، ولا تفتری ببہتان، تو کسی کے اوپر جھوٹا الزام نہیں لگائے گی، ولا تبرجی تبرج الجاہلیت الاولی، اور تو دور جاہلیت کی طرح بن سنور کر کے نہیں نکلے گی۔ نبی اکرم نے اس کو یعنی شرک اور زنا اور چوری جیسے گناہوں کے ساتھ بے پردگی اور بے حیائی کو بھی آپ نے شامل کیا ہے میرے بھائی۔ آج لوگ کہتے ہیں یہ مولوی لوگ تو بڑے پرانے دور کی بات کرتے ہیں، یہ مسلمان عورت کو گھر میں بات کر کے رکھنا چاہتے ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ عورت ترقی نہ کرے، یہ چاہتے ہیں کہ عورت گھر سے نہ نکلے۔ بھائی یقیناً ہم چاہتے ہیں کہ عورت ترقی کرے، یقیناً ہم چاہتے ہیں کہ ضرورت پڑے تو عورت گھر سے نکلے، مگر ہم یہ نہیں چاہتے ہیں کہ عورت نوکری کرے اور شوہر بیٹھ کر کے گھر میں برتن صاف کرے، یہ تو ہم یہ نہیں چاہتے۔ ہم یہ تو نہیں چاہتے کہ عورت جا کر کے باہر کمائے اور مرد بیچارہ گھر میں بچوں کی پرورش کرے، نہیں، یہ تو آپ فطرت کے تقاضوں کے خلاف کام کر رہے ہیں۔ کمانا، بزنس کرنا، نوکری کرنا یہ مرد کی ڈیوٹی ہے، عورت بھی نوکری کر سکتی ہے ایکسپشنز میں، مجبوری میں، وہ اس کی چوائس ہے، شریعت نے اس کو کمانے کا پابند نہیں بنایا ہے۔ اور عورت جب گھر سے نکلے تو یہ کسی مولوی کا فتویٰ نہیں ہے، یہ کسی مقرر کی تقریر نہیں ہے، یہ میرے رب کا قرآن ہے جو یہ کہتا ہے 1400 سال پہلے کہ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اے مسلمان عورتوں تم اپنے گھروں کے اندر رہا کرو، عزت کے ساتھ اپنے گھروں کے اندر رہا کرو، وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، اور تمہیں کبھی نکلنا پڑے گھر کے باہر تو بن سنور کر کے اپنے آپ کو سجا کر کے سنوار کر کے نہ نکلا کرو، تم گھر سے نکلو تو حجاب میں نکلو، پردے میں نکلو۔ یہ ہمارے قرآن کی آیت ہے، کسی مولوی کا فتویٰ نہیں۔ اور جو عورتیں ایسا لباس پہن کر غیر محرم کے سامنے آتی ہیں، یہ وہ لباس، کپڑا ان کے بدن کو چھپانے کے بجائے اور نمایاں کرتا ہے، اور اس کپڑے میں ان کا حسن نظر آتا ہے۔ اور آج ایسے کپڑے معاف کیجئے ہمارے اور آپ کے گھروں میں پہنے جا رہے ہیں۔ بے غیرت باپ اپنی بیٹیوں کو پہنا رہا ہے، بے غیرت بھائی اپنی بہنوں کو پہنا رہا ہے، بے غیرت شوہر اپنی بیوی کو پہنا رہا ہے۔ ایسے کپڑوں کے بارے میں اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں؟ آپ نے فرمایا میری امت کے 2 قسم کے لوگ ایسے ہوں گے جو جہنم میں جائیں گے، صحیح مسلم کی روایت ہے، 2 قسم کے لوگ جہنم میں جائیں گے، اس میں دوسری قسم کے لوگ کون ہوں گے؟ وَنِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ مَائِلَاتٌ مُمِيلَاتٌ،
ایسی عورتیں جہنم میں جائیں گی جو کپڑا پہننے کے باوجود ننگی ہوں گی. اللہ کے نبی نے ایک لفظ میں پورے فیشن کو سمیٹ لیا. فیشن کے نام پہ جو کپڑے عورتیں ہمارے یہاں پہن رہی ہیں، نبی نے ایک لفظ میں سب کو سمیٹ لیا کہ کپڑا پہننے کے باوجود ننگی ہوں گی. لا يدخلن الجنہ، ایسی عورتیں جنت میں نہیں جائیں گی. ولا یجدن ریحہا، بلکہ وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائیں گی. تو حجاب یہ عورت کے لیے پروٹیکشن ہے میرے بھائیوں، عورت کی عزت اور اس کی حفاظت کا ایک ذریعہ ہے. اور جو عورت بغیر پردے اور بغیر حجاب کے نکلتی ہے، جو اپنے حسن کی نمائش کرتے ہوئے نکلتی ہے، نبی نے ایسی عورت کو منافق قرار دیا ہے. نبی نے فرمایا سب سے بہترین عورتیں وہ ہوتی ہیں الودود، جو اپنے شوہر کے لیے بچوں کو جنم دیتی ہیں، بچوں کی پرورش کرتی ہیں، شوہر سے محبت کرتی ہیں. المواتیہ، شوہر سے اپنے مزاج کو، اپنے نیچر اور اپنے مزاج کو شوہر کے مطابق کرنے کی کوشش کرتی ہیں، اللہ سے ڈرتی ہیں. اور سب سے بری عورتیں وہ ہیں المتبرجات، جو بے پردہ ہو کر کے نکلتی ہیں. المتخیلات، جو گھمنڈی ہوتی ہیں، متکبر ہوتی ہیں. ہن المنافقات، نبی نے کہا وہ منافقہ عورتیں ہیں. تو یہ جو واقعہ چلا کرناٹک والا، اس پر کچھ ہمارے مسلمانوں کی تنظیموں کی طرف سے یہ اعلان کیا گیا کہ اس عورت کو، اس لڑکی کو ہم یہ ایوارڈ دے رہے ہیں، 5 لاکھ کا انعام دے رہے ہیں. بھائی 5 لاکھ کا انعام اور ایوارڈ دینا یہ بہادری کی بات نہیں ہے. سوچنے والی بات یہ بھی ہے کہ اس کالج نے، جس کالج میں یہ سارا مسئلہ آیا، وہ کالج یہ کہہ رہا ہے بھائی ہم نے تو ایڈمیشن کے ٹائم یہ کہہ دیا تھا کہ ہمارے اسکول اور ہمارے کالج کے ڈریس میں آپ کو آنا پڑے گا، آپ اپنے حجاب کو اسکول کے کالج کے باہر رکھیں، آپ اپنے حجاب میں ہمارے کالج میں نہیں آ سکتے. یہ ہمارے لیے چلو بھر پانی میں ڈوب مرنے کی بات ہے کہ ہماری مسلمان بہن آج اتنی مجبور ہے، اس کے لیے ڈھنگ کے کالجز نہیں ہیں. ہم وہ قوم جو شادی بیاہ پر ہر سال اربوں روپے خرچ کرتی ہے، ہم وہ قوم جو جلسے، بڑے بڑے کانفرنس اور اجتماعات کرانے میں بڑے آگے رہتے ہیں، ہم وہ قوم جو نعرے لگانے میں بہت آگے ہیں، ہم وہ قوم جس کے پاس دولت کی کوئی کمی نہیں. آج ہماری قوم کی بیٹیاں اگر حجاب میں رہ کر کے کالج میں پڑھنا چاہیں تو انہیں ایسے کالج کا سلیکشن کرنا پڑتا ہے جو کالج اپنے نیم اور قانون میں یہ لکھتا ہے کہ آپ کو اپنے حجاب کو باہر اتار کے آنا پڑے گا. یہ ہمارے لیے شرم کی بات ہے. بہتر ہوتا کہ ہم اس مسکان نام کی اس لڑکی کو 5 لاکھ کا انعام دینے کے بجائے ہم ایسی کوئی پہل کرتے اور ایسے کالجز کھولتے جہاں ہم اس طریقے کی شرطیں نہ لگاتے اور ہماری بیٹیاں، ہماری بہنیں پورے حجاب اور پورے پردے کے ساتھ وہ اعلیٰ تعلیم حاصل کر سکتی. یہ کرنے کا کام ہے میرے بھائیوں. اور اس وقت میں یہ بھی سمجھ رہا ہوں ہمارے اتر پردیش میں چناؤ کا ماحول ہے، بہت ساری چیزوں کا، بہت سارے مدعے کھڑے کیے جاتے ہیں تاکہ چناؤ کے اندر ان سے کامیابی حاصل کیا جائے. تو ہمیں بہت جذبات میں آنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. جہاں کا ہو ان کو وہاں کے جو مسلمان ہیں وہ حکمت کے ساتھ ڈیل کریں، ہمارا سپورٹ ہو ان کے ساتھ، ہماری تائید ان کے ساتھ ہو. لیکن ہم بلا وجہ کسی ایک اسٹیٹ کے مسئلے کو کسی دوسرے اسٹیٹ میں بدامنی اور وہاں پہ یعنی ماحول کو بگاڑنے کا ذریعہ ہم بنانے کی کوشش جو لوگ کرتے ہیں ان کو ہم موقع نہ دیں. ہم اپنے جذبات پر بھی کنٹرول رکھیں اور ہم بڑی ہوشیاری کے ساتھ، اور میں آپ سے یہ بھی اپیل کرتا ہوں چونکہ چناؤ کا ماحول ہے، ہم ایک ڈیموکریٹک ملک میں رہتے ہیں، یہاں ووٹ دینا ہمارا حق ہے. جمہوریت نے ہم کو یہ حق دیا ہے اور یہ بہت بڑی طاقت بھی ہے. اسی ووٹ کے ذریعے حکومتیں بنتی ہیں، حکومتیں بگڑتی ہیں. آپ کوشش کریں کہ ووٹر لسٹ میں آپ کا نام اگر درج نہیں ہے، آپ کے گھر میں 18 سال کے لڑکے لڑکیاں ہو چکے ہیں، آپ ان کا نام درج کرائیں. کسی کا نام اگر مٹ گیا ہے اس کا نام وہ جا کر کے پھر سے درج کرائے. اور 7 تاریخ کو جب پولنگ ہو تو آپ کوشش کریں کہ اپنے گھر کے تمام افراد کو آپ ووٹ دلوائیں اور کوشش کریں، اللہ کرے کہ ایسی حکومت آئے اور ایسے لوگ آئیں جو امن و شانتی اور عدل و انصاف کی بنیاد پر اس ملک کو چلائیں، اور ایسے امیدواروں کو آپ کامیاب کرنے کی کوشش کریں. اللہ سے دعا ہے رب العالمین ہم سب کو اسلامی شریعت پر اور اسلامی قوانین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہماری بہنوں کو اللہ تعالیٰ حجاب کی اہمیت کو سمجھنے اور اسے اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. اور ہماری وہ بہنیں جو اس حجاب کے لیے بیچاری ڈٹی ہیں، کھڑی ہیں اور انہوں نے اپنے آپ کو جھکنے نہیں دیا باطل کے آگے، اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرمائے. رب العالمین فرقہ پرستوں کی فرقہ پرستی سے، شریروں کے شر سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. ہم میں سے جو لوگ بیمار ہیں اللہ ان کو شفا کامل عاجل عطا فرمائے.
جو روزی روٹی سے پریشان ہیں اللہ ان کے کاروبار میں برکت نصیب فرمائے. اللہ ہم سب کو ہر قسم کی ذہنی اور جسمانی تکلیفوں اور مصیبتوں سے محفوظ رکھے. ہر وبا، ہر بیماری، ہر وائرس سے اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے. اللہ تعالیٰ جب تک دنیا میں زندہ رکھے اسلام پر زندہ رکھے اور خاتمہ ہم سب کا ایمان پر ہو. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمد للہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم اعز الاسلام والمسلمین واذل الشرک والمشرکین ودمر اعداء الدین ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون.